Israeli forces disguised as medics have entered a hospital in Jenin in the West Bank. With a mission to heal the sick. Visitors with a mission to kill. Israeli forces in headscarves and medical coats. नाज़रीन, आपसे एक सवाल है कि आप अस्पताल क्यों जाते हैं और अस्पताल में डॉक्टरों समेत नर्सों की पहचान क्या होती है। लाजमी बात है कि आप बताएंगे कि आप इलाज कराने जाते हैं और डॉक्टरों समेत नर्सों की पहचान उनके मखसूस यूनिफॉर्म से होती है। लेकिन दोस्तों, जब आप इलाज कराने अस्पताल जाएं और उसी यूनिफॉर्म में स्क्वाड के एहलकार आपको गोलियों से छलनी कर दें तो आप क्या सोचेंगे? जी दोस्तों, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ इसी तरह फ़लस्तीन की निहत्ती अवाम के साथ किया गया। इसराइली हट स्क्वाड्स के कमांडोज ने मगरबी किनारे के एक अस्पताल में बेस बदल कर घुसने के बाद 3 फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों को कत्ल कर दिया, जिनमें से एक माजूर और बिस्तर पर था। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने हुक्काम और ऐनी शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि मंगल को इसराइली कमांडोज, मेडिकल वर्कर्स और एक मुसलमान खातून के रूप में अस्पताल में दाखिल हुए। इसराइल के फौजी हुक्काम का कहना है कि फोर्स के जनेन के इलाके में इब्न सीना अस्पताल में खुफिया मिशन में 3 अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया। जैसे ही ये एहलकार दाखिल हुए तो लोगों को लगा डॉक्टर्स आ गए, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, इसलिए लोग इनसे इलाज करने जल्दी भाग आए। लेकिन उनके करीब पहुंचते ही एहलकारों ने अपने गॉन्स उतारे और फायर शुरू कर दी, जिसमें कई जानें ज़ाया हो गई। मारे जाने वाले अफराद में से एक की शिनाख्त मोहम्मद वलीद के तौर पर बताई गई और कहा गया कि वो 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से किए जाने वाले हमले के तर्ज पर एक और हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ये भी बताया गया कि मोहम्मद वलीद के कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया, जबकि इसके सबूत नहीं दिखाए गए। इसराइली फौज के मुताबिक दूसरे अफराद आपस में भाई थे, जिनमें से एक का नाम बीसल अज़वी और दूसरे का मोहम्मद अज़वी था। इनका ताल्लुक जुनैन ब्रिगेड से था, जो कि अस्करी गिरोह का मुसल्लह ग्रुप है। लेकिन इखलाकी नुक्ता यही बरकरार है कि सबूत एक भी नहीं, इसलिए अब फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी है और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि सेहत के मकामात पर तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए। बयान के मुताबिक काबिज़ फौज अस्पताल के अंदर एक और नस्ल कुशी कर रही है। दोस्तों, वाक़े की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है तकरीबन 10 पर मुश्तमिल अफराद का ग्रुप अस्पताल में दाखिल हुआ। उन्होंने आम कपड़े पहन रखे थे। उनमें से 3 अफराद ख़वातीन के बेस में थे और उन्होंने स्कार्फ ओढ़ रखे थे। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर नाजी नज़ल का कहना है कि इसराइली कमांडोज की टीम सुबह तकरीबन 5:30 बजे दाखिल हुई और चुपके से तीसरे फ्लोर पर चली गई और फिर इस वार्ड की घंटी बजाई जहां कत्ल किए जाने वाले अफराद सो रहे थे। उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि इन अफराद का उसी कमरे में इलाज हो रहा था। फौजियों ने उनके सरों में गोलियां मारी। इसराइली फौज का कहना है कि ये तीनों अफराद अस्पताल में छुपे हुए थे और ये और मिसाल है इस बात की कि अस्करी पसंद आम शहरी मकामात को पनाह और शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानिब हमास ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। नाज़रीन, गज़ा में इसराइल और हमास की जंग के दरमियान लबनान के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद इसराइली वज़ीर दिफा योव गिलैंड ने लबनानी सरहद के करीब कार्रवाई करने का ऐलान भी किया है। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक इस हवाले से उनका कहना है इसराइली फौजी लबनान के साथ मुल्क की शुमाली सरहद के करीब बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मकसूर गजा की पट्टी के साथ सरहद के करीब मौजूद फौजियों को बताया कि दीगर फौजियों को इसराइल के शुमाली इलाके में तैनात किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि इसराइली फौजी बहुत जल्द कार्रवाई करने जाएंगे, इसलिए शुमाल में अफवाज को दोबारा तैनात किया गया है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में कार्रवाइयों के लिए इजाफी फौजियों को बतदरीज तैयार रहने के लिए कहा जाएगा, यानी अब आम लोगों के खिलाफ जंग शुरू होगी। दोस्तों, गजा में 26,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद भी इसराइल की हटदर्मी बरकरार है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल गजा पट्टी से अपनी फौज नहीं निकालेगा, तमाम मकासद हासिल होने तक जंग ख़त्म नहीं होगी। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं करेगा। हमास का खात्मा, यरगमालियों की वापसी और गजा से दोबारा ख़तरा ना होना हमारे मकासद है। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 114 फ़लस्तीनी शहीद और 249 जख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि गजा की पट्टी पर 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी में 26,751 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हुए, जबकि 65,636 जख्मी हो चुके हैं। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज का वहशियाना कत्लेआम जारी है। दोस्तों, ऐसे में हमास भी खामोश नहीं रह सकता, इसलिए हमास की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया गया। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड्स ने इसराइली शहर तिल अबीब पर एक बार फिर रॉकेटों की बारिश कर दी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की तंजीम ने इसराइली फ़ौज पर जवाबी वार करते हुए तिल अबीब में रॉकेट दाग दिए, जिससे तिल अबीब में सायरन बज उठे। हमास का इसराइल पर रॉकेट हमला फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का रद्द अमल है।
القسام بریگیڈز کے پاس تاحال بڑی فائر پاور موجود ہے۔ حماس کے جان بازوں نے اسرائیلی فوج کے کئی ٹینکس اور بلڈوزر بھی تباہ کر دیے۔ القسام بریگیڈز نے خصوصی مناظر بھی جاری کر دیے۔ ویڈیوز نے اسرائیلی فوج کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ حملے میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی ڈرون بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ اسرائیلی چینل 14 کے مطابق غزہ سے تل ابیب کی طرف تقریباً 15 میزائل داغے گئے۔ القسام بریگیڈز نے ایک بیان میں کہا، ہم نے شہریوں کے خلاف صہیونی قتل عام کے جواب میں تل ابیب پر میزائلوں سے بمباری کی۔ اور دوستو، اس دوران ایک خوشخبری یہ بھی آئی کہ برطانیہ نے فلسطینی ریاست کو قبول کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کیمرون کہتے ہیں کہ برطانیہ اس لمحے کی طرف تیزی سے بڑھنے کو تیار ہے جب فلسطینی ریاست کو مکمل قبولیت دی جائے گی۔ لارڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو سیاسی افق پر نمودار ہونے کا موقع دیا جانا چاہیے تاکہ مشرق وسطیٰ میں امن کی راہ ہموار ہو۔ 30 سال سے ناکامیوں کی کہانی چل رہی ہے۔ اسرائیل اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ گزشتہ نومبر میں وزیر خارجہ مقرر کیے جانے کے بعد سے لارڈ کیمرون مشرق وسطیٰ کا چوتھا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ برطانیہ ایک مدت سے 2 ریاستوں کے نظریے کا حامی رہا اور اب لارڈ کیمرون کے مطابق برطانیہ فلسطینی ریاست کو باضابطہ قبولیت دینا چاہتا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ کے بحران کا مکمل اور پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ دوستو، جنگ تو ہو رہی ہے لیکن اسرائیل کی مسلسل ناکامی کی وجہ سے باہر کے ممالک فلسطین کے حق میں ہی رہے۔ اب خود اسرائیل نے بھی شکست تسلیم کر لی ہے اور اس کا ثبوت حالیہ تجاویز ہیں۔ حماس نے کہا کہ اسے غزہ میں فائر بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک نئی تجویز موصول ہوئی اور وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تجویز اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے بعد ثالثوں کی جانب سے پیش کی گئی۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ اس تجویز میں 3 مرحلوں پر مشتمل فائر بندی شامل ہے۔ سب سے پہلے 7 اکتوبر 2023 کو قیدی بنائے گئے افراد میں شامل عام اسرائیلی شہریوں کو چھوڑا جائے گا، پھر فوجیوں اور آخر میں ان قیدیوں کی لاشیں دی جائیں گی جو غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے دوران مارے گئے۔ فائر بندی کی تجویز پیرس میں اسرائیل، امریکہ اور مصر کے انٹیلیجنس سربراہوں اور قطر کے وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے بعد سامنے آئی ہیں۔ سوچیں، اتنے طاقتور ممالک حماس سے درخواست کر رہے ہیں کہ فائر بندی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نتن یاہو پر اتحادی امریکہ کی جانب سے بھی دباؤ ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کریں اور اسرائیلی حکومت کو اپنے ملک میں قیدیوں کے رشتہ داروں کی جانب سے بھی دباؤ کا سامنا ہے۔ لیکن نتن یاہو کے حکمراں اتحاد میں شامل انتہائی دائیں بازو کی جماعت کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کی حمایت کرنے کی بجائے وہ اتحاد سے نکل جائیں۔ نتن یاہو کہتا ہے کہ ہم مکمل فتح سے کم کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حماس کا خاتمہ کیا جائے، ہم اپنے تمام قیدیوں کو واپس لائیں گے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ غزہ دوبارہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اس کے علاوہ نتن یاہو نے کہا کہ اس وقت تک اسرائیلی جیلوں سے کسی فلسطینی قیدی کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ حماس کے ایک اور سینئر عہدیدار سمیع ابو زہری نے کہا کہ نتن یاہو کے بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پیرس اجلاس کی کامیابی میں دلچسپی نہیں رکھتے اور انہیں اسرائیلی قیدیوں کی زندگیوں کی پرواہ نہیں۔ ناظرین، دوسری جانب انڈیا کے پڑوس میں حالات سنگین ہو گئے ہیں۔ میانمار میں ایک اعلیٰ فوجی افسر کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر کو لینڈنگ کے وقت سنائپر نے گولیوں کا نشانہ بنایا جس میں بریگیڈیئر سمیت 4 فوجی مارے گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق تھائی لینڈ کی سرحد پر مایاوڈی کے قریب میانمار کے فوجی ہیلی کاپٹر پر فائرنگ میں بریگیڈیئر جنرل آئمن ناؤنگ اور ان کا ذاتی سیکیورٹی افیسر اور 2 پائلٹس ہلاک ہو گئے۔ میانمار فوج کی جانب سے جاری بیان میں ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ فوجی ہیلی کاپٹر پر نامعلوم جانب سے سنائپر نے فائرنگ کی تھی۔ بیان میں کہا گیا کہ تفتیش کے عمل ابھی یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ دہشت گردی کے اس واقعے کے پیچھے کتنے سنائپرز تھے اور یہ کس عسکری جماعت کی کارروائی ہے۔ تاحال کسی بھی علیحدگی پسند عسکری جماعت نے واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نومبر میں چین کی سرحد کے قریب میانمار کی فوج پر ڈرون حملے میں انفینٹری بٹالین کے بریگیڈیئر جنرل ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 6 بریگیڈیئر جنرل اور 2000 سے زائد فوجیوں نے جنگجوؤں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے جو اس وقت بھی ان کی قید میں ہیں۔ اسی طرح نومبر میں ہی میانمار کے ایک لڑاکا طیارے کو جنگجوؤں نے مار گرایا تھا جس میں سوار دونوں پائلٹس ہلاک ہو گئے تھے۔ میانمار میں 2021 میں مارشل لاء کے نفاذ اور فوجی حکومت کے قیام کے بعد سے کئی علیحدگی پسند اور اقلیتی نسل کے عسکری گروپس فوج سے جنگ کر رہے ہیں اور ایسی جھڑپوں میں متعدد فوجی افسران اور اہلکار مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب سوڈان اور جنوبی سوڈان کے درمیان متنازع علاقے ایبی میں حریف قبائل میں مسلح تصادم سے 54 افراد ہلاک اور 64 زخمی ہو گئے۔ حملوں کی زد میں آ کر پاکستانی امن مشن کا ایک اہلکار بھی جامِ شہادت نوش کر گیا۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق سوڈان نے متنازع علاقے میں قبائلی جھڑپوں کے دوران
ہلاک ہونے والوں میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ امدادی سرگرمیوں کے دوران پاکستانی امن مشن کے ایک اہلکار کو بھی حملوں کی زد میں آ کر شہید کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سوڈان کے متنازع علاقے ایبے میں حریف قبائل میں مسلح تصادم سے ہلاک افراد کی تعداد 54 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 64 زخمی ہیں۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سوڈان اور جنوبی سوڈان کے متنازع علاقے، اس میں تعینات پاکستان کا امن دستہ مقامی آبادی کے 2 مریضوں کو ہسپتال لے جا رہا تھا کہ ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ اور ناظرین، پوری دنیا میں تنازعات، جنگوں اور انتخابات کی وجہ سے خام تیل کی طلب بڑھ رہی ہے، تاہم اس کے باوجود رسد میں اضافہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ زمین سے تیل نکالنے کی لاگت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے لکھا کہ تیل کے نرخ $100 فی بیرل کا زمانہ گزر گیا، طلب بڑھنے کے باوجود قیمت زیادہ نہیں بڑھ پا رہی۔ اخبار لکھتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات ابھی اشروں تک ہماری زندگی کا حصہ رہیں گی، تاہم صارفین کے لیے اس کی قدر پہلے ہی گھٹ چکی ہے اور یہ مزید بھی کم ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کے تازہ ترین بحران نے رسد کے حوالے سے غیر معمولی بے یقینی پیدا کی ہے۔ تیل برآمد کرنے والے بڑے ممالک بھی اپنی سوچ بدل رہے ہیں۔ اس وقت عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل ہے اور اس کے $100 فی بیرل تک پہنچنے کا امکان کمزور ہے۔ یعنی اس بار جو آدھی دنیا میں انتخابات ہو رہے ہیں، وہ جیتنے والے ممالک اپنی ساکھ بہتر کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر اگر نواز شریف حکومت بناتے ہیں تو وہ بتا پائیں گے کہ ان کی حکومت میں تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے اور یہ قیمت اتنی کم ہوگی کہ مہنگائی پر قابو پا لیا جائے گا۔ ناظرین، بھارتی افواج کے اندر سے ایک خبر آئی کہ انڈین فوج نے افسروں کے گرتے ہوئے جسمانی معیار اور طرز زندگی کے باعث لگنے والی بیماریوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوجیوں کی بگڑتی ہوئی جسمانی چستی سے نمٹنے کے لیے ایک نئی پالیسی نافذ کی۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق نئی پالیسی سے جسمانی چستی کی تشخیص کے موجودہ نظام میں سخت اقدامات اور اضافی ٹیسٹ متعارف کرائے گئے ہیں۔ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بھارتی فوج میں اکثریتی اہلکار بیماریوں کا شکار ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھارتی فوج اپنے مظالم سے باز نہیں آ رہی۔ اب تو بھارتی فوج جیلی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بن چکی ہے۔ جیلی مقابلے اور ماورائے عدالت قتل ہندوستانی فوج کی پہچان بن گئے ہیں۔ فوجی افسروں نے کیریئر بنانے کے چکر میں خطے کا امن داؤ پر لگا دیا۔ اسی حوالے سے CID کشمیر کا جموں کشمیر پولیس کے سربراہ کو لکھا جانے والا مراسلہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ مراسلے میں 3 راجپوت کے حاجی پیر سیکٹر، 12 جاٹ کے اڑی سیکٹر اور لیفٹیننٹ کرنل اکشنت کے ضلع کپواڑہ میں جیلی آپریشن کا ذکر ہے۔